بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میں ڈاکٹر کامران اصغر اور میرے ساتھ پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر بات کریں گے، اور ضمنی طور پر اور موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اوور ٹو یو پروفیسر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کچھ دیر قبل ڈاکٹر صاحب آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے دوسرے جو آپ کے ایپیسوڈز ماشاءاللہ 125 ہونے کے قریب ہیں، تو 125 اور 1.25 یہ قرآن اسلامی تاریخ لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں ہم مزید دلچسپی بھی پیدا کریں گے، تاکہ ہمارے طلبہ میں ٹیچنگز کو، تعلیمات کو، تعلیم کو، تعلم کو، معلم کو، متعلم کو انہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت اور امت مسلمہ اور علماء صلحاء اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج العابدین، ان سب کا ایک ہی مطمع نظر رہا ہے اور حدیث کی روشنی میں رہا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 امور کی تعلیم لازماً دی جائے۔ اس میں محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور قرآن حکیم کی محبت۔ اگر اس کو جامع کروں میں کتاب میں تو القرآن الحکیم۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا قرآن ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورت کی تشریح میں اللہ رب العزت نے 114 سورتیں نازل فرمائی، یا ہم اس کو دوسرے بیان میں کریں تو 114 سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 114 وہ زاویہ ہائے حیات ہیں، وہ ڈائمینشنز آف لائف ہیں پوری انسانیت کی، جن کے لیے یہ جو آیت آپ کے دائیں جانب ہمیں نظر آ رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اس میں عظیم جو ہے، یہ حزب البحر میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جب ہم سبحان ربی العظیم سے آغاز کرتے ہیں راکعین کا، تو سبحان ربی العلیٰ پہ جا کے سجدہ۔ اب سورتوں کے اندر بھی ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں، اور سورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا بات سب سے امپورٹنٹ ہوگی؟ آپ کا حلیہ مبارک کا بیان، آپ کی محبت کا بیان، آپ کی الفت کا بیان، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر قبل دوسرے پروگرام میں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ مومن مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملنے کے لیے تعلق اتصال کس بنیاد پہ رکھتا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ یہ کتنا افضل اور اعلیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، اس کا بیان احادیث میں ہے، اور جو عمل ہے وہ سنت ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مولد النبوی میں سیرت النبوی بیان کریں اور سیرت النبوی میں مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن ویعلمہ۔ اب ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، دیکھیں، محبت نبوی، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، ان کو جمع کریں تو یہ اللہ کے واسطے سے، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اللہ کا کلام، یعنی اللہ جو ہے وہ مرکزیت رکھتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نفی اسبات ہے، یہ ڈینائل اور یہ ایکسیپٹنس اللہ کی خاطر ہے۔ یہ سکھایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے، از آدم تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کلمہ گونجتا ہے، اور قرآن اس کو جو ہے کلمہ طیب قرار دیتا ہے۔ طیب
جو ہمارے لیے انتہائی مناسب ہے، ریزنیبل ہے، لاجیکلی منطقی اعتبار سے. یعنی طیب کا جو کنسپچل میننگ ہے وہ بالکل سوٹیبل کے لفظ میں آتا ہے کہ جو میڈیسن آپ مریض کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں موسٹ سوٹیبل پہ آپ کا ذہن جاتا ہے، اور ٹاپ پہ جو آتی ہے آپ وہ سجیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کمبینیشن میں رکھتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کمبینیشن کا نام ہے جس میں لا الہ میں کوئی معبودان جو معبودان باطلہ ہے نہیں ہے، خواہ وہ نفس کے ہوں. جیسا کہ سورہ کہف میں بندے نے باتیں کی تو دوسرے بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ تو نے شرک کر دی ہے. جب کوئی اترا رہا ہو مال پہ اللہ کی جانب سے نظر ہٹا کے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرکت میں آیا. جب ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی امارت کو، اپنی امیری کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے مال و متاع کو، حتیٰ کہ اپنی تعداد کو غزوہ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے کیسے وارن کیا ہمیں قرآن حکیم کے اندر. تو ہر وہ چیز لا الہ کے زمرے میں آئے گی وہ ڈینائل کے قابل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غزوہ احد میں ہمیں سمجھا دیا گیا کلام حق کے اندر کہ پوری زندگی میں اگر تم ایسا کرو گے تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی دیکھ لو. وہ کس وجہ سے گئے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کا ان کے اوپر جو ہے بادشاہ ظلم کر رہا تھا. وہ تو ظالم بادشاہ کا جبر تھا، مگر ہم جو شرک کرتے ہیں ہم خود ہی اپنی ذات کے اندر اللہ کی ترجیح کو چھوڑ کر اللہ کی تمام تر عظمت کو بھلا کے، اللہ کے روب و جلال کو بھلا کے، اللہ کے انبیاء کی تعلیم کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو، ان کے شہادتوں سے مراد ان کا حق کے بیان کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا ہے. مقاتلہ اور مجاہدہ کے معنی میں ہے کہ وہ گفتگو سے جدل کرتے ہیں، وہ اچھے الفاظ میں جدل کرتے ہیں. مزے کی بات ہے ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ وہ نرم خو ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے فرمایا نرمی کے ساتھ، یعنی جس سے بات کرنی ہے یہ ہے سنت نبی سمینہ کا لالا خلق نظیم. جابر ہو، ظالم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ان کو سمجھانے کے لیے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی نرمی نرمی، دلائل 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 اور جدلیات وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں جیسے کہ آپ پہلے پروگرام میں کہہ رہے تھے، میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے، اور اطاعت میں محبت ہو جائے یہ تو مومن کا مقام ہے. یہ تو مومن کا مقام ہے. مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت. اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا قرینہ ہے. یہ قرینہ، اب آگے میں اپنی بات کرتا ہوں، واصف صاحب کی بات یہاں ختم ہوئی. محبت مومن کا مقام ہے. کیا ہے؟ احسان ہے، اللہ کے لیے ہے. یہ خیال ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے محبت کا مقام. یہ ہے نور والوں کا جو یا ودود کہتے ہیں کہ محبت عطا کرنے والا سب سے بڑی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی. تو یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اسے ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی میں ادبستان کا جو یہ ہیں آپ دیکھ لیجئے، فاضلی انوار الہی بابا نور والے سائیں فضل شاہ صاحب، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ ادبستان والوں نے شائع کی تھی، اور میرے پاس پرانے زمانے کی کاپی یہ بھی پڑی ہے. اور دوسرا ملفوظات آپ کے، ہاں اب یہاں آپ کی شبیہ مبارکہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ میں فاضلی انوار الہی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. الف کا بیان، لا الہ الا اللہ کی بات ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں فاضلی انوار الہی پیج 31 کے اندر، 31 نمبر کے اندر، بیان الف، جیسے الف لام زبر ال، لام الف زبر لا سے اللہ، الف کا گھر اگر تلاش کیا جائے تو لا ہوگا. گھر اگر تلاش کیا جائے تو لا ہوگا. سب سے پہلے انسان کو سچا ثابت ہونے کا ثبوت دیا لا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیا. یہ مقام لا سے انسان لا کس طرح آگے کو چلتا ہے اور مقام لا آتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا نا.
تو اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں ہوول اول ہو، یعنی معنی موجود ہیں، تعین نہیں ہے. ہوول آخر، تعین ہے، معنی بظاہر موجود نہیں ہے. ہوول ظاہر، تعین بھی ہے اور معنی بھی ہے، معنی اور تعین ایک ساتھ. ہوول ظاہر. ہوول باطن، جیسا کہ مہندی کے پتے میں رنگ، جب پتا موجود ہے تو رنگ نہیں، جب رنگ موجود ہے تو پتا نہیں. تذکرہ تو ہر حال میں غیر حاضر کا ہوتا ہے، حاضر کا تذکرہ ہی کیا، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں تذکرہ جب ہوا کرتا ہے حاضر کا ہوا کرتا ہے، غیر حاضر کا تذکرہ ہی کیا. اب یہاں بات بہت مزے کی ہے. کیوں غیر حاضر شاہد ہے حاضر حال؟ حاضر فرماتے ہیں بزرگان دین حال کو ہے، کیونکہ حال بزرگان دین ہے. عام مخلوق ماضی اور مستقبل میں رہتی ہے، بزرگان دین حال میں رہتے ہیں. جو ہے حال ہی میں ہے. حال کیا ہے؟ رضا، رضی اللہ عنہ ورضو عنہ. یہ ہے اصحاب کا بیان جو الف کے تحت لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں ظاہر اشارت موجود ہے، میں اس میں بعد میں جوڑنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے. اگلے پیج پہ مطلب 32 پہ بیان ہے لام. اللہ تعالیٰ کے میدان کو میدان عشق کہتے ہیں. میدان عشق اور اس کا مقام کیا ہے؟ لا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے لا ہوتا ہے اسے میدان عشق عطا ہوتا ہے. مقطعات الف لام میم سے اللہ مراد ہے. لا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میم محبوب ہے، میم محبوب ہے. الف لام میم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبوب لا ہوا. صورت کیا تھی لا ہونے کی؟ صورت کیا تھی لا ہونے کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے نہیں ہے، اس کے انسان کے لیے بھی وہی صورت ہوتی. صورت ہوتے ہوئے بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اللہ کی صورت ہوتی ہے. یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صورت میں یہ وضاحت جملہ میں نے ایڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ، آگے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے کن معنوں سے؟ ہوتے ہوئے نہیں ہے، ان معنوں سے پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ ہوتے ہوئے نہیں ہے. جو اس کے لیے ہوتے ہوئے نہ ہو اس کے معنی کیا ہے؟ پاک. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا چاہیے، شریعت کی روح سے، طریقت کی روح سے اور حقیقت کی روح سے. جس وقت پاک ہو جائے انسان، شریعت کی روح سے 5 ویلے پاکی، شریعت کی روح سے 5 ویلے پاکی، طریقت کی روح سے 7 ویلے پاکی، اور حقیقت کی روح سے ہر ویلے پاکی. یہ نماز کے 3 مقام ہیں، وضو کے بھی یہی 3 مقام ہیں. دیکھیں بابا نور والے نے جو بات، جس کی وجہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں، جس طرح نماز کے 3 مقام ہے اسی طرح وضو کے بھی 3 مقامات ہیں. اب اس پر مقام لا ہو جاتا ہے، وہ محب ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہے وہ محبوب سے لا ہو جائے. جو محبوب سے لا ہو جاتا ہے اس کی ظاہری صورت کوئی نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ جو بات ملفوظات کا نچوڑ ہے وہ میں اگر مختصر انداز میں کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، ہر انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے حضور اکرم بہترین اور عظیم نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صفت عظیم کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کو ہم مزید 3 صورتوں میں دیکھتے ہیں. نماز ہی کی 3 صورتیں جو بابا نور والے نے فرمایا ہے، میرا ذہن اس طرف گیا ہے جو میں نے کچھ لائنوں میں لکھا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے پروگرام سے اس کو ملا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، سمجھانے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی. یہ ہمارا پروگرام جو تعلیمات صوفیہ، یہ تعلیمات سرکار، یہ اقبال اسلامی مرکز، یہ ٹیچنگز آف امام غزالی رحمت اللہ علیہ اردو، ڈاکٹر کامران شیخ چینل ہے ہماری. یہ کاوش ہے
کہ قرآن و حدیث کے معانی کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، ہر ویلے والی بات کریں، 5 اور 7 ویلے سے آگے بڑھتے ہوئے احسان یہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت سمیع و بصیر کا تعلق رہے، وضو میں بھی اور نماز میں بھی صلاۃ، یہی اقامت الصلاۃ ہوگی اگر کوشش کامیاب رہی تو۔ اگر ہم مان گے دل سے کہ انک لعلی خلق عظیم، تبھی مانیں گے جب لا الہ الا اللہ کے معانی میں ہم اپنا گھر کریں گے، ہم ہر نفس کے بت کو توڑ دیں گے۔ اللہ معاف کرے، سچ تو میں بولتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول اور ہماری نیت، یہ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرسٹ ٹائم جب بیان کیا تھا 1993 سے 94 میں 95 میں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں اس کو شامل کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا قول و فعل میں ہم کہتے ہیں جی تضاد ہو تو منافقت ہے، وہ کہتے ہیں نیت کہاں گئی، ہم تو صوفیاء واجب الوجود جو ہے لا الہ الا اللہ کوئی موجود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ہوگا الہ تو تب، ہم تو الہ خود بناتے گھڑتے یعنی بت بناتے ہیں نقلی، اس کو ہم الہ کا درجہ دیتے ہیں۔ خاندانوں کے بت بنا کے ہم نے کعبۃ اللہ میں سجا لیے تھے کسی دور میں، آج کے دور میں ہم نے پارلیمانوں میں سجا لیے ہیں، آج کے دور میں ہم نے پانیوں کے گرد اوپر ایسے کر کے خاتون ہے پتہ نہیں کون، اس کو اسٹیچو آف لبرٹی قرار دے دیا ہے۔ ہر دور میں ہم کسی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کسی نظریے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب بتان باطلہ ہے۔ جو سچ ہے وہ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داؤد علیہ السلام کی زبور میں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حوامیم اور تواسین حضور نے فرمایا ہے نا، حامیم سے حوامیم اور تاسین ساری تواسین تین تین ہو جائے تو تب عربی میں جمع کا آئے گا نا، تسمیہ تو نہیں ہے، تو تواسین اور حوامیم تو نہیں ہے۔ تو یہاں نقطہ سمجھنے کی یہ بات ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن میں وہ ساری موجود ہے، یعنی تواسین اور حوامیم۔ اسی پہ منصور حلاج نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور بہت جب حد سے بڑھے تو ظاہر شریعت کا اطلاق ہوا، آج بھی جو شریعت کے ادب اور احترام سے بڑھے گا گردن کٹے گی۔ اس بات پہ کوئی نرمی، قانون میں کوئی نرمی نہیں ہے، قانون شرع میں شرع کا اطلاق ہر ایک پہ ہے، جائے کہ وہ مجنون ہو یا پھر وہ سکر کی کیفیت میں اس میں ہو جس پہ شہادت موجود ہو کہ وہ خنجر دے کے بندے کو کہے کہ یہ کلمہ میری زبان سے نکلے تو میری گردن اڑا دے گا۔ اور یہی حق شرع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گنجائش نہیں دی۔ جب معبودان باطلہ کی بات نہیں ماننی، جب ان کے نظریات نہیں ماننی، تو میں اب بابا نور والے نے جو ہر وقت کی بات کی ہے، جو احسان کی کیفیت کی بات ہے، مجھے 3 نقطے ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئے۔ آپ اگر سورہ کہف سے کیا مراد لیتے اس پہ بات کریں تو میں اس پہ یہ بات کرنے سے پہلے کہ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو سورۃ الکہف سے کیا روشنی لینی چاہیے، ہم پچھلے پروگراموں میں بھی بات کر چکے ہیں، لیکن تکنیکی باتوں میں جانے سے پہلے میں کرتا ہوں کہ شرعی طور پہ کیا ہے۔ ہم احسانی اور عرفانی ٹیکنیکلٹیز میں جانے لگے ہیں، تو عوام کو ہر سطح کا، دیکھیں کلاس میں تھوڑے سے لائق ہوتے ہیں، تھوڑے سے درمیانے ہوتے ہیں، تھوڑے سے نالائق بچ جیسے بھی ہوتے ہیں، تو ہم ہر ایک کے لیے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ فوڈ فار تھاٹ موجود ہو ہمارے پروگرام میں۔ جو عمومی طور پہ ہمیں چاہیے سورہ کہف سے ہم کیا روشنی اخذ کرتے ہیں، میں کہف کے اگلے عرفانی پہلو پہ 2-4 جملے پھر بولنا چاہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، سورۃ الکہف سے جو ہماری جو ہمیں سبق اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں، رب دیاں رب ہی جانے، کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے حکمت کچھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس پہ بندے کو بہت راضی برضا کے ساتھ، مطلب اس پہ راضی رہنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے بظاہر نقصان ہی ہو رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ کہ جس طرح سے ایک وہ ننھا لڑکا جو ہے وہ اگر فوت ہو گیا تو وہ ہمیں بہت اس پہ
یہ ہے کہ قرین قیاس ہے کہ وہ جنت میں گیا ہوگا اور اس کو اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کے گیا ہوگا، لیکن اس کی جو تقدیر مبرم تھی، تقدیر شبیہ مبرم، تو وہ یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ والدین کی نافرمانی کرتا، وہ اس کی سرشت میں تھا، تو وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی طرح پھر وہ کس طرح سے وہ اس میں جو دیوار گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، بعد میں کام آئے گا۔ اسی طرح سے جیسے وہ ایک کشتی ہے تو اس کے اندر سوراخ کر دیا، تو سوراخ کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ کہیں جو ہے وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لوٹ لے، وہ اس کو ضبط نہ کر لے۔ تو یہ ساری رب دیاں رب ہی جانے۔ تو یہ ہمیں اس سے اور یہ ڈاکٹر صاحب معذرت، اصحاب کہف میں گئے کیوں؟ یہ اکثر لوگ مطلب فوکس پوائنٹ جو ہے، ظاہر تفاصیل تو اس میں بے شمار پہلو ہیں، مطلب انا کا لالا خلوق نظیم جو حضور مجسم قرآن ہے، عمل کر کے دکھایا، یہ کیفیات حضور پہ بھی گزری ہوں گی۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو وضاحت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کیفیات جب نازل ہوا دل پہ، تو قلب اطہر پہ کیفیات سے تو آری نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر خاص طور پہ، صوفیاء کرام، احسان والے، عام مسلمان میں بھی وہ اس کو فیل کرے لیکن وہ شدت نہ ہو، انٹینسٹی کم ہو۔ تو اصحاب کہف غار میں کیوں گئے؟ یہ اس میں خاص کوئی خاص بات ہوگی، یہ جی کس نقطے پہ وہ انہوں نے پناہ لی اپنی آبادی سے بھاگ کر؟ یہ آپ ہی فرمائے، اتنا یہ کہا جاتا ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے، جو ظالم حکمران کا فتنہ، ظلم و ستم کا فتنہ، اس کے اگینسٹ سورہ الکہف بہت پروٹیکٹیو ہے، اور ہو سکتا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں ہے، آپ ہی بالکل، یہی ہے فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہ وہ اپنے ظالم بادشاہ کے جبری شرک کروانے سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے انہوں نے سائڈ پکڑی۔ اچھا اچھا بالعین یہی حقیقی کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ٹھیک جب ٹھیک۔ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو تو اس وقت انہوں نے پناہ لی، اللہ نے 309 برس اس کو جو ہے نشانی کے طور پر لوگوں کو زندہ رکھا۔ اچھا، اس پہ سازش یہ ہوئی تھی کہ یہود نے کہا کہ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں یہ معلومات کرو، تو اللہ تعالیٰ نے سارے اکٹھے جواب سورہ کہف کی صورت میں عطا کر دی۔ اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ نہ بولنے کی وجہ سے تاخیر وحی ہوئی اور بہت گراں گزرا آپ سے وسلم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دی۔ دیکھیں، ہر کیفیت پیغمبر پہ گزری جو ماضی میں لوگوں پہ گزری، سب کو جمع کیا تو ہما دارن تو تنہا داری، پھر تب وہ کیفیت ہے کرب کسی، دیکھیں انٹلیکچوئل پہ جیسے وزیر اعظم کو وزیر اعظم سے ہٹایا تو اس پہ کرب کی کیفیت، اور چوکیدار کو نوکری سے ہٹایا، دونوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی ملک کا صدر، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ ریڈ کرنا اداروں کا، اور ہمارے عمران خان اور نواز شریف اور ان پہ کیس چلنا، اور آپ پہ وہ پہ چلنا، ہمارے محسوسات کا لیول اور ہوگا۔ اتنے بڑے لیول پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا تو سب کچھ کیا۔ تو جب پیغمبر پہ کیا بات آتی ہے تو اصحاب کہف اتنا نہیں کیفیت سے گزرے ہوں گے جو حضور اکرم انتظار میں، اور سورت کے اندر فرما دیا جس نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوا۔ مزے کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت وہی ہوئی کہ میرا سب کچھ گیا، یعنی فیلنگز، احسان میں ربانی قرب جو ہوتا ہے اللہ کا مشاہدہ، اس میں انسان اس کیفیت میں آ جائے، اسی کو تو احسان و عرفان کہتے ہیں کہ انسان فیل کرے، میں اس شدت کو فیل کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کیوں گئے۔ اب اس میں انشاءاللہ کے علاوہ وہ بندہ کہتا ہے جی میرا یہ کچھ اور اطرار ہے مال پہ، تو دوسرا کہتا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ اب صورت پڑھ کے پتہ چلتا ہے یہ شرک کا ایک نیا اینگل ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے پیش نظر ورڈ الکہف ہے۔ میں جس نقطے کی طرف ہم پچھلے پروگرام میں نون اور الف کا امتزاج اور اتصال پہ آئے تھے کہ آخری مقطعات میں نون والقرآن الحکیم کی جو نون والقلم وما یسطرون کی بات ہوئی، اسی میں آیت آگے 4 نمبر آپ نے آج بھی وہ سجا کے رکھی ہے، انکا لعلی خلق عظیم۔ نون کی قلم کی کیفیت سے جو تیار کیا گیا قانون، جو قانون قلم سے تیار کیا گیا، وہ قلمیت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت،
اب اس آیت کی طرف ہمارے سامعین ناظرین جائیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ آیت پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کا تزکیہ کیسے کروں گا؟ یہ ایک مین کوشچن ہے نا، ایک کامن مین کے لیے، انسانیت کے لیے یہ نبی کا کام، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قیامت والے دن فلاں کا تزکیہ نہیں کروں گا، قیامت والے دن بھی نہیں کروں گا۔ وہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ یتلو علیہم، نبی اکرم کے 4 فرائض، 4 ڈیوٹیاں، 4۔ اب کیفیات خلفائے راشدین کی بات کریں تو 4 5، اور آگے ہم 6 تک پہنچیں گے، 7 بھی آ جائے گا۔ اصحاب کہف اللہ کہتا ہے، یہ 3 4 5 سے اللہ نے بھی گزارا ہے سورہ کہف میں۔ وہ کہتے ہیں یہود، کوئی کہتا ہے جی 4 تھے، 5واں کتا، 5 تھے، 6ٹھا کتا، 6 تھے، 7واں کتا۔ اللہ کہتا ہے 7 تھے اللہ، اور 8واں کتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ 7 پہ لے کے گیا ہے 8واں کتا۔ مزے کی بات ہے، اللہ 7 مومنین کو، موحدین کو، اصحاب کاف کو پہلے لے کے آتا ہے، جو پناہ لیتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی وجود کو نہیں مانتے، ہم پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ وہ احسان کی کیفیت میں وہ امت تھی، وہ لوگ تھے، وہ دقیانوسیت کے خلاف تھے، وہ دقیانوسیت ڈیکیڈنسی کے خلاف تھے ایکچولی۔ اب وہ الکاف دا کیو، اب وقت نہیں ہے کہ ہم کیو اور غار میں فرق کیسے کریں، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں آنا اور جو 4 میں سے پہلا ہے اس کی بات کرنا زمانی اعتبار سے، دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کس زمانے مسلسل جو اللہ تعالیٰ کے، وہ تو ساری کیفیات ایک ہی لمحے میں حضور کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں نماز میں، مطلب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نماز میں آگے کو گئے، دیوار تک گئے، پھر واپس آئے اور پھر مصلی پر نماز جاری ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ہے وہ احسان۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جنتوں کا مشاہدہ کیا اور وہ انگور کے خوشے میں، اور صحابی نے یہاں تک پوچھ دیا کہ انگور کا خوشہ کتنا ہوتا ہے، انگور کا سائز کتنا ہوتا ہے، حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر فرمایا مجھے جہنم جب دکھایا گیا میں خوف سے پیچھے ہٹا اور میں اپنی جان نماز پہ واپس آ گیا۔ یہ نماز ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ وہ نماز ہے جو جبرائیل امین، حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی نے، جبرائیل امین نے مل کے سب کو بتایا۔ اور حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے بعد کہا عمر تمہیں پتا ہے وہ کون تھا جو آیا تھا اور تم سوالات کر رہے ہو مسلسل؟ یہ سوال اصحاب کہف کے سوال سے بھی بڑا تھا ڈاکٹر صاحب، جو اصحاب رسول سوال کر رہے تھے یہ یہود کے سوال سے بڑا سوال تھا۔ یہود تو نبی اکرم کے علم کو آزمانا چاہتے تھے، جسے علم اللہ دے اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ جسے علم کی عطا اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اس کو کون پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ نبی خود صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کہ یہ کون تھا؟ کپڑے صاف شفاف، مسافر نہیں لگتا، مقامی لگتا تھا اور مقامی ہے نہیں، ہم جانتے نہیں مکہ مدینہ کا، ہمارے خاندانوں قبائل میں سے ہے نہیں، اتنا خوبصورت، اتنا وجیح جوان، ایسا بندہ، اور حضور کے زان ہوئے تلمذ بھی طے کر رہا ہے، ملا بھی رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ اور یہ ہے احسان جو نبی اکرم نماز میں آگے کو بھی جا رہے ہیں، پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، اور نماز جاری، اور بتا بھی رہے ہیں جنت میں کیا ہے اور جہنم سے کیسے پیچھے ہٹے۔ اسی لیے تو جہنم سے پناہ مانگنے کی، اور یہ ربنا آتینا کی دعا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ اس میں جو نا آتا ہے وہی پچھلا پروگرام والا ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں نون الف نا، نون الف نا، نون الف نا، اور آخر میں نون ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا۔ یہ اس کا راز جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے احسان کے اندر، ایمان کے اندر۔ مسلم تو جنرل ایک سکول ہے نا، آپ کو سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ مل گیا، جب آپ نے ہائر لیول پہ گریجویشن کرنا اور پوسٹ گریجویشن تو ایمان و احسان پہ جانا ہے، پھر اس درجے کو پانا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف جس کیفیت سے ڈاکٹر صاحب گئے، میں نے ایک سمپل سا لکھا، الکہف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں۔ جو لوگ سورہ کہف میں گئے، اللہ کہتا ہے 7 وہ تھے، 8واں کتا تھا،
آج ہم نے کتے کو آگے کر لیا، 7 مومنین کو پیچھے کر دیا. ہماری تباہی کا، ہمارے احسان سے دوری ہونے کا، ہمارے اسلام سے دوری کا، مسلم سے ہونے سے بھی دوری ہے، ہمارے مومن ہونے سے بھی، ایمان سے بھی دوری ہے، اور احسان سے بھی، محسن ہونے سے بھی دوری ہے. اس لیے ہم پہ آزمائشیں ہیں، اس لیے ہم پہ فتنے ہیں، اس لیے ہم پہ تباہیوں کا ہم شکار ہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. جب بڑے آپس میں بڑا ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو تو نیچے کیا ہوگا؟ ہمارا حال مشرکین مکہ والا ہو چکا ہے، اور اس شرک سے نکلنے کے لیے کہف جانے کی ضرورت ہے، کاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کاف کی اگلی سٹیج پہ، ظاہر ہے میں نے پہلے کہا کاف اور غار میں ابھی فرق نہیں کریں گے، بعد میں کسی پروگرام میں یہ غین اور کاف کا مقام آئے گا، اور بحق الکاف والنون کن کا جب مقام آئے گا اس میں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے حوالے سے میں نے جو اشارت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ الکاف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں اور مراد بھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. مرید بھی ہوتے ہیں اور سعید بھی ہوتے ہیں، شقی نہیں ہوتے. یعنی صاحبان سعادت ہوتے ہیں، صاحبان شقاوت نہیں ہوتے. وہ دجال نہیں ہوتے، وہ شقی نہیں ہوتے. شین قاف دو نقطوں والا شق، شقی. وہ ٹوٹی ہوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ موحد ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. وہ بت شکن ہوتے ہیں، وہ تو بتوں کو اپنی ذات کے اندر سے بھی توڑتے اور احسان کے درجے اور مرتبے تک پہنچتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو 309 برس تک اصحاب کاف کی صورت میں ہوتے ہیں، اور قرآن کی صورت ان کے نام پہ آ جاتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اتار دی جاتی ہے. اور یہود کو اپنا زوم جو علم کا تھا وہ توڑ دیا گیا. جو جو سوال یہود نے کیے، جو جو نصرانیوں نے کیے، جو جو مشرکین نے کیے، ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کے آنے کے بعد دیا. احسان اس کو کہتے ہیں کہ انتظار کرو اللہ آپ کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے، پھر بولو. فوری رسپانس نہ کرو، ری ایکٹیو نہیں ہونا، ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. ری ایکشن نہیں ایکشن کا، پرو ایکشن، پازیٹیوٹی. یہ ہے مومن ہونا، یہ ہے مسلمان ہونا، یہ ہے مومن ہونا. محسن مومن مسلم. سلامتی زبان سے، ہاتھ سے. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں آپ کی غیبت کر جاؤں، حضور اکرم نے فرمایا مغفرت کی دعا کرو، تمہاری غیبت کا معاملہ ختم. نہیں کرو گے، قیامت والے دن اس پلڑے کے اندر اللہ تطغوا فی المیزان کی جہاں بات اللہ پیغام دے رہا ہے سورہ رحمان کے اندر، ہم پچھلے پروگرام میں اس کو 3 پروگرام سے ڈسکس کر رہے، وہ میزان میں آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال کے آپ کی نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں، پھر گناہ آپ کے پلڑے میں پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میزان سے، اس میزان والے رب سے پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے رسوائی سے بچانا اس دن. اس میں بھی میزان میں جو نون ہے، یہ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک نون لے کے آتا ہوں، ثانی اسنین. قرآن مجید کی بہت مبارک، مطلب ان آیات کو مسلسل ہم پڑھتے رہیں تو ہم پہ راز کھلتے ہیں کہ احسان نبوی ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے. یہ اگر میں پہنتا ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے. ہم صدق و وفا کی بات کر چکے ہیں. ابھی اس وقت ثانی اسنین اور فی ہما اور غار کا لفظ، کہ وہ دوسرے میں سے دوسرا جو غار میں ساتھ تھے، واہ، وہ بات کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں لا تخف ان اللہ معانا. یہ نون الف نا جو نون الف میں آئی، یہ نبی اکرم کی ذات میں لا کے مقام پہ الا اللہ کا جب بات ہوتی ہے تو پھر معانا ہوتا ہے. معیت، مع ہونا، اللہ کے ساتھ ہونا، ود آلمائٹی اللہ. یہ ہے وہ یونیفیکیشن کا مقام کہ مومن اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کی کائنات میں جدا نہیں سمجھتا کبھی. اللہ ہر لمحے الرقیب ہے، اللہ ہر لمحے الرحیم ہے، اور رحمان دنیا و رحیم الآخرہ. ابھی اس پہ اگر نا پہ جائیں تو پوری سورہ فاتحہ کا ایک ایک شبد، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ہمیں بے شمار پہلوؤں کی طرف لے کے جاتا ہے. کیوں اس میں روحانی طور پہ شفا ہے؟ کیوں یہ جادو کا توڑ ہے؟ کیوں الحمد سے والناس اور الحمد اور والناس ہی لے لیں اور قلی لے لیں الحمد کے ساتھ؟ تو یہ کیوں توڑ بنتے ہیں؟ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے شیاطین کو، جنات کو نقصان نہیں پہنچانا، کیوں؟ اور صرف وارن کرنا ہوتا ہے، کیوں؟
اور صرف پناہ لینی ہوتی ہے اور دعائیں کرنی ہوتی ہے، اور اللہ محفوظ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جیسے آپ کی زندگی میری زندگی، ایسی جن کی زندگی. دعوے کرنے والے تو بے شمار لگے رہتے ہیں، اتنے مار دیتے تھے اتنے مار دیتے. یہ جہالت ہے. جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس کے مرنے کا دعویٰ. کیا پتا وہ شیطان جھوٹی بول کے جا رہا ہو کہ میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. جیسے ڈنڈے مارتے ہیں نا پولیس والا، بندہ کہتا ہے میں مر گیا، میں مر گیا. بندہ عامل خوش ہوتا ہے کہ مر گیا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں اس شر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سورہ جن میں واضح ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. لا تخف ان اللہ معانا. جب غار میں، ڈاکٹر صاحب کون تھے غار کے اندر؟ تھوڑی سی اس طرف روشنی ڈالیں. میں اگلا پوائنٹ پھر کرنا چاہتا ہوں. اصحاب کہف سے ہم غار میں آ چکے ہیں، اور یہ غار سور ہے. ابھی میں آگے آگے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک اور اینگل غار کا، کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے، احسان میں کون سا درجہ دے دیا ہمیں. مسلمانوں پہ کتنا انعام ہے کہ ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں اور محسن بھی ہو سکتے ہیں. کین بھی. جی فرمائیے آپ کہ اس میں کیا نکتہ ہے. غار سور میں رفیق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. کون ہے؟ تھوڑا سا تعارف ہمارے جی، دوستوں. غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اور یعنی اگر آپ اصحاب کہف دیکھیں تو وہ سب اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور سالکین تھے. اور جب کہ غار ثور دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اللہ. سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ہماری محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ سر توڑ محبت نہ کریں. تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتے. فنائیت. اور اسی کا ثبوت دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ جس طرح سے انہوں نے قربانی دی اور اپنے آپ کو وہ ڈسواتے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے. تو یہ ہمیں فرق ملتا ہے کہف میں اور غار میں. اور اس کا جو لغوی فرق ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ لغوی طور پہ اس میں کیا فرق ہے، اور کہف کس طرح کے غار کو کہتے ہیں اور غار کس طرح کے غار کو کہتے ہیں. بہرحال آپ بیان فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ ہی گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے جب لیا تو پہلی چیز یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کسی اللہ کے ولی کو پہچاننا کہ وہ ولی ہے کہ نہیں. جب نیکوں کی بات کریں گے تو ان کا ذکر ہو جائے. جیسے آپ نے اصحاب کاف کو تشبیہ دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پوچھے، نبی اکرم نے کیا ہوا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ جب وہ کیفیت عدم برداشت میں جسمانی تقاضا، تکلیف جسمانی تقاضا، اس میں جب وہ پانی کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب پتہ تو سب ہوتا ہے محبت میں من تو شدم تو من شدی. مولا روم نے جو فرمایا ہے، جو اقبال پیر رومی کہتا ہے، ویسے نہیں کہتا، انہوں نے سارے رازوں پہ اس محبت اور فنائیت، یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اتباع، یہ ہے فنائیت، یہ ہے احسان. در رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری پہ سانپ بھی کاٹ جائے تو کوئی، جب کہا تو کیا علاج کر دیا نا ڈاکٹر صاحب. کیسے کیا علاج؟ حضرت جی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کسی چیز نے کاٹ لی ہے. جی، لعاب دہن واہ لگایا کمال. تھا، لعاب دہن مبارک. اب کیا ہم بات کریں. مقام رسالت محبت میں لعاب بھی ابو بکر کے لیے شفا بن جاتا ہے. اور ابو بکر کے لیے محمد رسول اللہ کون ہیں غار سور میں؟ میں بات پہلے، میں علامہ اقبال والی بات اب ذرا پوسٹ پون کر رہا ہوں، مجھے یاد کرائیے گا، پہلی بات مکمل ہو جائے. ایک کہف والے تھے، کہف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں، مراد بھی سعید بھی ہوتے ہیں، شقی نہیں ہوتے، صاحبان سعادت ہوتے ہیں، صاحبان شقاوت نہیں ہوتے.
اور 309 برس اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیفیات سورج کی گرمی سے بچنے کی پیدا فرماتا ہے. اس کے لیے سورہ کافی پڑھنی ہوگی کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اتنے برس. اور یہ خبر یہود کا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے 300 برس، اللہ نے کہا 9 اوپر. بڑے مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، محمد رسول اللہ فرماتے 309 برس. یہود کہتے تھے ہمارے پاس علم ہے، محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے تھے اصحاب کہف، کتنے تھے. اور ساتھ ہی یہ، اور ساتھ ہی ذوالقرنین. اچھا مزے کی بات، کرن اور کرنین، جی نون جی کے کچھ معاملات وہاں بھی ہیں جو پوشیدہ اور مخفی. اور جب میں کہتا ہوں کہ نون آخری 29 اسٹیشن ہے اور اس کے بعد قرآن میں صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو مجھے بتانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ تاج الاولیاء میں جو بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ، نون ناگوری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. فنائیت نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، اس کا بھی وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمپلی اس سے گزار دیا ہے. اب جو میں باتیں اس کی کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، یہ ہے ہمارے ڈاکٹر عمران بھائی اٹامک سائنٹسٹ ہیں اور ان کے دوست ہیں امریکہ میں. تو یہ اسماء الحسنہ کی شاعری کی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بابا صاحبہ جو ہے بابا شاہ محمود یوسفی ہیوسٹن میں، ان کا تذکرہ ہے. اس میں یہ ذکر ہے رائٹرز فاؤنڈیشن کا، اور یہ منصورہ کی ہے رائٹرز فاؤنڈیشن. اور اس کے بعد پاکستان رائٹرز فاؤنڈیشن، یہ اس سے آگے یہ جو چھاپا ہے انہوں نے، یہ ایوان اردو فلوریڈا، شاید یہ آپ کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جی جی یہ ایوان اردو ہے، یہ نیو یارک فلوریڈا اور امریکہ کے سارے دوست احباب نے. یہ ذوالفقار آغا ہے، ذوالفقار آغا گل. انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود یوسفی بابا صاحب، جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں بابا سرکار بابا صاحب، تو انہوں نے اس پہ مختلف چیزیں درج کی ہیں کہ شاید آپ کو تھوڑا سا اسکرین امیج لوگ لے سکیں. تو کچھ خاص باتیں ہیں اس میں اسماء الحسنہ کے حوالے سے. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سعید اور شقی کی جو بات کی ہے، یہ کور فلسفی آف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ کچھ روحیں سعید ہوتی ہیں، کچھ شقی ہوتی ہیں. سعید روحیں مسلم سے مومن اور محسن کے مقام پہ پہنچتی ہیں، اور ان میں خلفائے راشدین المہدین ہدایت یافتہ وہ ٹاپ پہ ہیں. غار میں علامتی طور پہ ایک گیا، ایک کے پیچھے تھی جس میں چھوڑ کے گئے، وہاں علی المرتضی موجود ہے. امانتیں لوٹا کے آنا، جہاں بات لوٹنے کی ہو جائے وہاں پہ کہف کے معنی ہیں، اور جہاں نہ لوٹنے اور مر جانے کا خدشہ اور شہادت کا امکان 100% یقینی ہو، تیقن ہو، وہاں ابو بکر اور محمد رسول اللہ ساتھ آگے کو بڑھتے ہیں سفر میں. اور لوٹ کے یہ بھی آئیں گے، لیکن مدت بیچ میں مدینہ کے جہاد شامل ہو جائیں گے. وہ جہاد جو جہاد اکبر سے کم اصغر مگر شہادت کے قریب ترین ہوتے ہیں. شہادت وہاں بھی ہے میدان جنگ میں، اور اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا جو اس راہ میں مارا جائے. خود ہی کہہ رہا ہے جو قتل ہو جائے مردہ نہیں کہنا، یعنی قتل ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا، مقتول نہیں کہنا، زندہ ہے، میں کھلاتا پلاتا ہوں. مزے کی بات ہے جو نفس میں ہم لا الہ الا اللہ میں احسانی عرفانی شہادت دیتے ہیں، یہ بھی شہداء ہیں. ان کے رہبر اور رہنما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے رہبر اور رہنما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے رہنما عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید وفا، شہید قرآن، قرآن جن کا لہو ٹپک کے شہادت دے گیا، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈاکٹر صاحب بڑے مزے کی بات ہے، جو غار میں ساتھ تھے ان تینوں میں بعد والوں میں شہادت کا رنگ کوئی اور ہے. کہف اور غار میں جو فرق ہے، جو نفس کی ہم شہادت گھر بیٹھے دے رہے ہیں جہاد اکبر میں، اور جہاد اصغر کی بات کر رہے ہیں وہاں جو شہادتیں دے رہے ہیں،
तीनों की शहादतें कैसी हुई और पहले की सानी असनैन, जब सानी असनैन कहा तो वहां खंजर कुछ नहीं करती, कुश्तगाने खंजर तस्लीम रहा है वो कुश्तगान खंजर तस्लीम रहा है। कभी कवाली सुनेंगे इस पे भी कि कुश्तगान खंजर तस्लीम रहा में होता क्या है, ये कोई इकबाल का रूम ही बताएगा। अब वो मैं तीसरा पॉइंट आके मैं आता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लामा इकबाल की नजर में, हकीम उल उम्मत की नजर में, शायर इस्लाम की नजर में, शायर कुरान की नजर में। मगर पहले कुरान की गार जरूरी है दरियाफ्त कर लेना। आज के दौर में हम पे वाजिब है कि हम उस गार को ढूंढे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत में। जिस तरह कहफ की कैफियत उन पे गुजारी गई और जिस तरह उन्होंने अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पे लिटाया और जिस तरह गारे सौर में पहुंचे, डॉक्टर साहब इब्तदा तो गारे हिरा से हो रही, बेशक। इब्तदा तो गारे हिरा से हो रही है। और गारे हिरा में क्या, इन्ना कला अला खोलो के नजीम की 40 बरस की शहादत का पहला इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, इकरा जिब्राइल अमीन ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवाब दिया वमा अना बेकारिन, मैं नहीं हूं पढ़ने वाला तुमसे, वमा अना बेकारिन, मैं तुमसे पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा इकरा, फरमाया वमा अना बेकारिन, मैं तो उम्मी रसूल हूं, मेरा तो उस्ताद अल्लाह ताला है, मैं तुमसे कैसे पढ़ूं। फरमाया इकरा बिस्म रब्बे कल्लज़ी खलक, जब सुना नाम अपने रब का बिस्म रब्बे कल्लज़ी खलक, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इकरा बिस्म रब्बे कल्लज़ी खलक। यहां से इल्मुल अस्मा का वो चैप्टर कंप्लीट होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, एक पहली आयत से जो आदम अलैहिस्सलाम को जिस बिना पे खिलाफत सयादत शहादत अता कर दी गई, और वही शहादत है, वही शहादत है। मैं जुल्फकार नक्शबंदी साहब का वो बयान सुन रहा था पिछले दिनों कि कुछ रूहें इधर चूंटियों की तरह निकली, कुछ उधर निकली। आदम अलैहिस्सलाम ने चूंटियों की तरह देखा, कुछ रोशन है कुछ अंधेरी है, कुछ रोशन है चमकती हुई जगमग जगमग करती, और कुछ अंधेरी है। आदम अलैहिस्सलाम रोशनी रोशनी वालों को देख के खुश हुए, नूर वालों को देखकर, और शकावत वालों को और बदबख्तों को, शकी लोगों को, बदबख्तों को देखकर बहुत अफसरदा हुए। तो अल्लाह ने बताया ये वाले साहिबान ईमान है आपकी नस्ल से और ये बेईमान है। डॉक्टर साहब नून में फिर बस इतना ही फर्क है, कोई बेनून होते हैं, कोई बानून होते हैं, कोई बा कानून होते हैं, बाअदब होते हैं, बा अखलाक होते हैं, और कुछ बेअदब होते हैं, बेकानून होते हैं। और जो बेकानून होता है वो मुजरिम होता है, और जो कानून की जरा भी खिलाफ वर्जी करे, खा वो एक छोटी सी, एक अदालत की छोटी सी जज की तौहीन करे, उस पर माफी मांगना पड़ती है। डॉक्टर साहब कानून कानून है, शरा शरा है, शरा में कोई शर्म नहीं है तो कोई गुंजाइश नहीं है। खा वजीर आजम साहब गुस्ताखी कर दे, उससे माफी मंगवाई जाती है, उससे कानून और अदब के दायरे की दरखास्त की जाती है। यह है इस्लाम, जुर्रत ना हो किसी की। डॉक्टर साहब कौन बड़ा है, हजरत उमर, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो, एक कुर्ते पे क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, एक आम बंदा उठा था कि नहीं उठा था कि आपका कैसे लिबास बन गया, आपका कद तवील है, आपका लिबास कैसे बन गया। तो उन्होंने क्या फरमाया था, उन्होंने क्या जुडिशरी के आगे और सबके आगे अपने आप को पेश नहीं किया था, वो सिपा सालार थे अपनी फौज के। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए हमें जवाब दे रहना चाहिए। एक हामी, एक कॉमन पर्सन क्वेश्चन कर दे, हत्ता कि ये कर दे कि ये स्वेटर कहां से आया, तेरे वसाइल नहीं है तो मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे काजी की अदालत में पेश हो जाना चाहिए। ये है उम्मतों के बका का राज जो फारसी में इकबाल ने बयान की है। हमने पढ़े ही नहीं है, हमने असरारे खुदी भी नहीं पढ़े, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ हम, और हमने असरारे बेखुदी भी नहीं पढ़े। मुल्क मिल्लत के लिए अपनी आनाओं को मिटा देना, मुल्क मिल्लत के वकार के लिए अपनी जात के नफ्स को बुत को तोड़ देना और झुक जाना उसी कानून के आगे, जिस कानून में एक छोटी सी अदालत की एक जज की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती, वहां अल्लाह ताला की हाकमियत आला इस आइन में लिखी हुई है। इस आइन में लिखा हुआ है हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ाब्ता है अखलाक, ज़ाब्ता है हयात, मुकम्मल दीन के मुल्क के बारे से इस वक्त मैं एक उस्ताद हूं, मेरा काम है
میں نے 2008 سے لے کے پارلیمنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز آف پاکستان، اس کے لیے میں نے اردو میں فرسٹ ٹائم کتابیں دی ہیں. میں پارلیمان کا استاد ہونے کی نیت سے، حیثیت سے، اور میں کنسلٹنٹ ہونے کی حیثیت سے مختلف اداروں کا جو تربیت ہوئی دہشت گردی کے خلاف، سی وی ای کا آئی ای سی میٹیریل میں نے دیا. ہم دہشت گردی کے خلاف تھے تو میں نے اس میں آئی ای سی میں ایکسٹریمزم کو، سی وی ای کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کہا ہے. یہ ایکسٹریمزم ہے جس کا ہم شکار ہیں آج بحیثیت مجموعی. تمام کے تمام سب کو اپنے رب کے حضور جھک جانا چاہیے جس طرح صحابہ رسول جھکا کرتے تھے. یہ ہے غار ہرا کا پیغام، یہ ہے بسم اللہ، یہ ہے علم الاسماء، جس میں ہم کیا کہتے ہیں بسم تعالیٰ میں الحمدللہ رب العالمین. ہر وقت تو کہتے ہیں، ہر رکعت میں تو کہتے ہیں. الحمد ہے کیا؟ قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے ٹوٹل سبمیشن. بابا شاہ محمود یوسفی صاحب فرماتے ٹوٹل سبمیشن سرنڈر ٹوارڈز المائٹی اللہ. یہ ہمارا پہلا سبق. اور نماز ہے ہماری تسبیح، اور نماز ہے احسان کا طریقہ، اور نماز ہے غار کاف کو، الکاف کو پا لینا. غار سور کی ہجرتوں کے اور قربانیوں کے اور شہادتوں کے، جو ہماری 65 کی شہادتیں، جو 48 کی شہادتیں، جو 31 شہادتیں ہیں، اور جو آج تک جاری ہو ساری ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف. ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا. اگر میرا نام کسی چیز میں آتا ہے تو میں پیش ہوں. اے اللہ میں تیری خاطر اس قوم کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جو بھی فیصلہ آئے مجھے قبول ہے. غلطی آ جائے، کیسے فرمایا حضور اکرم نے کہ وہ بڑے سر والا کو، بہت بڑے سر والا حبشی ہی تمہارے اوپر امیر ہو، اطاعت واجب ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صاحبان امر فضیلت اس حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اس سلطنت خدا داد پاکستان، خدا رائے سے بچانا ہے تو سب کے سب سرنڈر کریں اللہ کے لیے، سب توبہ کریں، استغفار کریں. نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، بچے پلنا شروع ہو جائیں گے، بچے اس قوم کو نوجوان ملنا شروع ہو جائیں گے. شہادتوں سے یہ قوم نہ گھبرائی ہے نہ گھبرائے گی. غازی بننا ان کا مقدر ہوگا. اور عالم اسلام کا، جیسے صوفی برکت علی صاحب نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے، موجودہ احوال سے، میں ان طوفانوں سے، میں ان طغیانیوں سے، میں ان پریشانیوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. ایک استاد یہ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور رحمت کے صدقے اس ملک پہ سب لالی پرچم کے اندر لپٹے ہوئے جوانوں پہ بھی کرم، اور اس سب رنگ کی قسم ہمارے اوپر بھی کرم. اور یہ ساری خوشحالی آئے گی، یہ خزائیں ہٹ جائیں گی، اور انشاءاللہ اس ملک کا مقدر سنورے گا، بنے گا. لیکن اگر ہم نے اپنی آناؤں کو نہ چھوڑا، ہم نے غار سور کا سفر اختیار نہ کیا، ہم نے غار ہرا کی تنہائی اور خلوت میں اپنے رب سے نہ پوچھا رب تو کیا چاہتا ہے، اور صبح آ کے جھک جائیں کہ اے مولا تیری خاطر میں اس قوم کے آگے جھکتا ہوں. اور اللہ وہ عظمتیں دے گا کہ تاریخ صرف پاکستان کی نہیں، تاریخ عالم آپ کو یاد رکھے گی. آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. سلام کرے گی پوری قوم، اور اقوام عالم میں عزت ہوگی پاکستان کی. اور یہ سربلندی بہت جلد ملنے والی ہے. یہ آزمائشیں اور یہ طغیانیاں اور یہ سیلاب ڈاکٹر صاحب ویسے نہیں ہے. خزاں اس بات کی علامت ہے کہ بہار آنے والی ہے. اندھیرا انشاءاللہ لیل واللیل اس بات کی علامت ہے کہ صبح نور انشاءاللہ طلوع ہونے والی ہے. انشاءاللہ 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 العزیز. بہت جلد. اب میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں. ہرا، سور، یثرب مدینہ المنورہ بن جاتا ہے. جو پچھلی باتیں کی اب اس کا نچوڑ اس ایک جملے میں، جو پچھلے جملے میں نے بولے ہیں ان کا نچوڑ یہ: ہرا، سور، یثرب مدینہ المنورہ بن جاتا ہے. اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کون کرتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ ہے جو ہمارے سپاہی کبھی کوہستانوں پہ، کبھی گلیشیئر پہ نظر آتے ہیں، کبھی صحراؤں میں لڑتے نظر آتے ہیں، کبھی سیلابوں میں مدد کرتے نظر آتے ہیں. مگر ہمیں ایک قدم اور بڑھنا ہے. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اس قوم کی بقا کے لیے، ہم نے سب کے ساتھ کہنا چلو نظام عدل کے لیے، عدل عالم کے لیے، ہم اپنے تمام تر نظام کو عدل و انصاف پہ ہم لبیک کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تنصیف کہتے کسے؟ نصف کرنا کہتے کسے؟ میں انصاف کی بات کرنے لگا ہوں. آدھا آدھا کرنا عدل کے آدھا ساتھ. آدھا
یہ ہے عدل الہیہ. نون نیچے نون کا دائرہ، ایک اوپر نون، اوپر امر الہی ہے، نیچے کا دائرہ ہم ہے. جو پوچھا گیا ائمہ اہل بیت سے کہ کیا ہے علم الاسماء، وضاحت انہوں نے کہا نخنو اسماء اللہ. ڈاکٹر صاحب نخنو میں جو نون ہے، اب اس میں ہمارے بہت سارے احباب پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. میں اس کو بالکل آسان کرنا چاہتا ہوں. نگہبان اور کوہستان ان کو جوڑ لیں، ثانی یسنین پہ غور کریں، اصحاب کہف کے اندر جو واقعات ہیں ان پہ غور کریں، کرنین پہ، کرن پہ غور کریں، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم والی حدیث کو بھی لے لیں. اور کاروائیاں اپنی نہ ڈالیں، محمد رسول اللہ بطور کمانڈر ہمارے سامنے ہیں. یہ جو آیت آپ نے لکھی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے لیے ہر شعبے کے لیے نہیں ہے؟ تنصیف اور انصاف کہتے ہیں آدھا آدھا کرنا، یہ فاروق اعظم کا کام ہے. اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اور پھر حضرت علی کو بلا لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ان کو جو علم عطا ہوا پھر وہ اس سے بتاتے ہیں، پھر دیکھیں آپس میں پوچھتے ہیں. اور حضرت علی اور کربلا میں شہادتیں انہیں بھی ملی. کوئی فرق نہیں ہے ان چار یاروں میں، ہم نے تو کوئی فرق نہیں دیکھا. پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا نا کہ جو علامہ نے فرمایا ہے اس سے آگے کی بات ہم کریں گے تو دیگر اصحاب رسول کا آئیں گے. تو آپ نے جو ذکر کیا اور یہ سارا ذکر ہوا، تو مختصر کر کے بات میں بانگے درا میں 137 137 بانگے درا پہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے صدیق، دا ٹروتھ فل، دا ٹروتھ فل صدیق. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 5869 5869 ایک کم 70، والیوم 6 ہے، والیوم 6 ہے اور بک 31 ہے. اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا کی دولت دنیا لے لوں یا اللہ کی رفاقت اختیار کر لوں. نہیں، حضور نے فرمایا، اللہ معاف کرے، کہ بندے کو اختیار دیا گیا تو بندے نے قرب ربانی قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور انہوں نے اس راز کو پا لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ عبدہ و رسولہ ہے. اب علامہ اقبال جو بتاتے ہیں وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے اپیل کی کہ مال چاہیے دین کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دن بہت دینار اور درہم موجود تھے. پوری شاعری میں وہ پورا اقبال ایک منظر کشی کرتے کرتے نا پیک پہ لے کے آتے ہیں. چونکہ ہمارا وقت بہت ہو گیا اور ہم اس پوائنٹ پہ عہد نا پہ آنا چاہتے ہیں، عہد الصراط المستقیم پہ. بہت ایاک نعبد و ایاک نستعین سیاسی نعرے تو ہم لگاتے ہیں، پریکٹیکلی جو ہم نے کہا یہ وہ ہے، یہ سرنڈر ہے قوم کے لیے. تو یہاں پہ اقبال لاتے ہیں کہ کس طرح آخر میں حضرت ابو بکر صدیق پیش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے بتایا معذرت کہ آدھا مال بیوی بچوں کا بھی حق ہے. درہم دینار بہت تھے، دولت بہت تھی، اور وہ آدھی آدھی کر کے آدھا بچوں کے لیے آدھا لے آئے ادھر. عدل، تنصیف، انصاف. اب فضل از سم تھنگ ایلس، احسان از سم تھنگ ایلس، جو ایمان سے آگے کی بات ہے. اس میں سب کچھ قربان کر دینا، کچھ نہ چھوڑنا، سوئی دھاگا بھی لے آنا، کپڑوں پہ بھی ٹنگے ہوئے ہوں کانٹے، اور سوئی دھاگا بھی گھر میں نہ چھوڑنا اپنے لیے. اور اس دن فرشتے بھی لباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہن کے آ جائے اسی صورت میں. یہ سب کچھ لے آیا ہے، اس کے پہننے کے لیے یہ کانٹوں، وہ بول کے کانٹوں سے یہ جوڑا ہوا لباس. تو اس وقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو پیش کیا ہے: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس.
सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। यानी लैंप जो है इज एनफ फॉर द मौत। परवाने के लिए लैंप काफी होता है, परवाना इश्क में पीछे नहीं हटता। उन्होंने सब कुछ उठाया और ले आया, कहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर में छोड़ आया हूँ। तो क्या छोड़ के आए हो? तो इस पे कैफियत पे अल्लामा ने जो फरमाया, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, रजा में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की फनाइयत, किसी चीज से पीछे न हटने वाले, न झुकने वाले, न बिकने वाले, गारों में साथ रहने वाले, हम सफर रफीक राज गारे यारे गार। अब हम अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह काफ और गार की बात करेंगे। इस वक्त मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस हवाले से ना से एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, मगजूब और जालिम यहूद और नसारा उलमा इससे मुराद लेते हैं। और हम कहते एहदिना, और मजे की बात है जो हम पढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अगर कुरान को आज तक जितने सुनने और हमारे भाई हैं देखने सुनने वाले, सिरात किन वर्ड्स से मिलकर बना है ये देखने की जरूरत है। स्वाद, रा और तोय है, जिसको तोय जो है अपनी जबान में हम कहते हैं, तो जो तो जो है सिरात, मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, ये तहकीकात यूसुफी में ये बातें गौस मोहम्मद यूसुफ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये इश्क मोहब्बत की खुफिया बातें होती हैं कुछ, कभी कभी इरफानी लहजे में लोगों को, जैसे ज़हीन शाह ताजी बाबा ने बता दी थी। अहमद जावेद साहब ने प्रोग्राम में ज़हीन शाह ताजी बाबा का जिक्र किया, तफसीलात, उन्होंने भी एक पहलू देखा है और जिक्र किया, मैंने भी कोई एक ही पहलू देखा होगा, उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरा अपना जो इरफानी उनके साथ कनेक्शन है, ज़ाहिर है मैं उनकी जिंदगी में तो उनके पास नहीं था। बहरहाल वो जो पॉइंट है वो मैं इश्किया पॉइंट, मोहब्बत वाला पॉइंट पेश कर देता हूँ। सिरा एहदिना सिरातल मुस्तकीम की जब बात करते हैं, डॉक्टर साहब पहाड़ का रास्ता सीधा होता ही नहीं, ये तो ये तो सबको पता है ना। पाकिस्तानी कौम जिन पहाड़ों पर से मुश्किलात के गुजर रही है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं साहिबान इरफान, जब मूसा तख्तियां लेने के लिए बहुत रातों का इरादा करके कदम बढ़ा रहा था कि अल्लाह ने बुलाया है। देखिए कलाम के लिए होना और बात है, खास काम के लिए कहा था कि आ जाओ 30 रातों के लिए, फिर हम 31 की बात हदीस में की है तो बात बढ़ के 40 पे पहुंच गई। और जब वो गए तो जिन वो कदम बड़े एहतियात से उठा रहे थे, शौक और बारफ्तगी का आलम था। ये तो एहसान में कैफियत मांगे अल्लाह से ना बंदा, कि कैफियत मूसवी क्या होती है, फुसूसल हिकम में सारी बातें हैं। समझने वाले समझते, हम उन पे किताबें तस्करा करें तो उससे बात नहीं बनेगी। अल्लाह से कहे या अल्लाह हमारी किताब हमारे लिए खोल, एहदे नसिरात। डॉक्टर साहब जो एहदे नसिरात लिखते हैं और जो कदम लड़खड़ाते हुए पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम फोकस करके रख रहे हैं कि वो डगमगा ना जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां मोटरवे नहीं थी, फुटपाथ नहीं था। जहां अल्लाह ने कुछ देना था, 10 कमांडमेंट्स, वो पहाड़ की चोटी पे था और कौम नीचे बैठी हुई है और वहां सामरी कार्रवाइयां डाल रहा है। वो जिब्रील अमीन के पांव के नीचे वाली मट्टी डाल के वो कार्रवाई अलग कर, उन्हें अलग कौम को तकसीम कर दिया, उन्हें अलग कार्रवाई डाल दी। और हारून अलैहिस्सलाम असिस्टेंट है मूसा के, हामीम का जो रिश्ता है, मीम पे बात इसलिए कर रहा हूँ, पिछली बार हमने मोहम्मदियत की नून अलिफ को पलट दी है तो अम्बिया जैसे मिसाल दी, तो अनबिया नून बे नहीं पढ़ा जा रहा और अम्बिया आ गया, मीम की आवाज आई, तो पहले मुसवियत जो जाहिर हुई। इसी तरह हारून और मूसा ऊपर जा रहे हैं, कहते हैं सिरात इस रास्ते को कहते हैं। जिस तरह मूसा जा रहा था पहाड़ पे 30 रातें, डॉक्टर साहब लगेज कहां से था? हेलीकॉप्टर तो नहीं था रोटी देने के लिए, सप्लाई लाइन तो नहीं थी, रसद तो नहीं थी, अकेला मूसा।
کوئی کہے نا کہ بنڈل خوراک کے 40 پیکٹ لے کے گیا تھا، 40 پیکٹ بھی کم ہے 40 کے لیے، تو اللہ نے کہا 30 پہ ایک اور 10 بڑھاؤ 40۔ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ جو کہتا ہے میرے راستے میں جو قتل ہو گیا اس کو مردانہ کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، اللہ نے کھلانے پلانے کی وضاحت کی، رزق کی وضاحت کی ہے جو جسمانی ہے، وہ جسمانی طور پہ بھی بات ہوئی ہے، صرف روحانی بات نہیں ہو رہی۔ ہم عرفانی طور پہ اسے اسیس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے موسیٰ اس رستے پہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کتاب تک پہنچ گیا اللہ کے کلام کو، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی تنہائیوں میں جا رہے تھے، اور جس طرح وہ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جب دشمن بار کھڑا ہے وہ رستے قدم کیسے اٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب پیچھے قوم لگی ہوئی ہو اور آگے پہاڑ ہوں، اور اللہ تعالیٰ غار کی پناہ دے دے، خیال ڈال دے کہ پناہ لے لو میری، اور اس وقت حضور اکرم اعلان فرما دے ابو بکر تو سچا ہے، لا تخزن، تو خوف زدہ نہ ہو، حزن و ملال میں نہیں آنا، ان اللہ معنا، اس وقت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معنا کی کیفیت ہم پہ آ جائے تو صاحبان علم و دانش اور عرفان والے، روحانیت والے، احسان والے، ایمان والے ہمیں بتاتے ہیں عرفان یوسفی اور تحقیقات یوسفی میں، تعلیمات سرکار کے اندر، کہ وہ قدم جو اٹھتے ہیں نا اس کیفیت میں، جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ ملنا تھا کلام، اور حضور اکرم اس ہرا تک مسلسل سفر کرتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا جب پیغام سنا تو دوہرا دیا۔ اور آگے سورت میں پہلی سورت، ہم اقرا کو پڑھنا سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ تو یہ ہے، اقرا کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، اقرا کا مطلب زندگی کا انا کا لالا خلق نظیم جس طرح کہا ہے، اس کو پانا ہے کہ ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیسے ہم نے فالو کرنا ہے، کیسے ہم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ اتباع، یہ اطاعت، یہاں سے یہاں رومی کہتا ہے اس عقل کو دل میں لے جاؤ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی آنکھیں بن جائیں، اس کی سارا کچھ سماعتیں بن جائیں، اس کی سینسز بن جائیں۔ یہی تو حدیث میں بھی ہے نا، اللہ پھر آپ کے ساتھ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہاں میں نقطہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، فوکس کریں، اہدنا الصراط المستقیم جب لکھتے ہیں، کھولیں قرآن، ابھی نہ چیز غلط نہیں کہہ رہا، وہ صراط کیسے صراط بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے، یہ چار بڑے جو صحائف ہیں، ان پہ گزری کیا ہے؟ قدم عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ڈگمگاتے، خب جو مرضی ہو جائے، قوم جو مرضی، وہ کھڑے رہتے ہیں نیزریٹ کی سٹی میں، وہ کہتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو نا چکوروں میں، چنگیریوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تم میں سے بڑا پاک باز بنتا ہے ناصرہ کو وہ مارے گا آج پہلا پتھر جس نے خود بدکاری کبھی نہ کی ہو۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم بھی یہی بات کرنی چاہیے ہمیں ہمارے پاس وہ عرفانی زاویہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو سارے معاملات کا، اور عیسیٰ کھڑا ہو جاتا ہے اور کرائسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسیح ویسے نہیں بنتا، یہ اللہ کے خاص احسان سے بنتا ہے، قربانیوں سے۔ بتائیے ابو بکر صدیق قربانی کے بغیر، ایثار کے بغیر کچھ بن سکتے؟ ایثار و قربانی، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی، شہادتیں، پہلو جدا ہے شہادت کے، اس نے شہادت دی اور صداقت کی، شہادت دی تو صدیق قرار پائے، پہلو الگ ہے، کہف اور غار میں تھوڑا سا فرق ہے، محمدیت اور موسویت میں تھوڑا سا، ذرا اس کو انٹر لنک کرے، مسلم مومن محسن کو جوڑے تینوں کو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ بائبل جدا ہے، نہ زبور جدا ہے، اور نہ ہی ہمارا قرآن۔ اور قرآن جامع کیوں کر ہوا کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں یہ اعلان ہے انک لعلی خلق نظیم، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ یہ بات بھی کرتا چلو کہ یہ جو میں نے آج کے پروگرام میں بیان کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین اور حضرت علی کر رہے تھے، یہ قلمیت ہے، اس کو قرآن قلمیت کہتا ہے۔ یہ ہے پین دا پین جو آپ کے کیریکٹر کا ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام جا رہے قدم نہیں ڈگمگا، اس کو الصراط کہا ہے، الصراط المستقیم۔ لکھنے میں ڈاکٹر صاحب آپ لطیف بات کرتے ہیں، جو لوگ ویزیبل دیکھ سکتے ہیں نا، احسان کو تو نہیں دیکھ سکتے،
اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے بظاہر، کوشش کریں گے تو پا جائیں گے نا. تو کوشش تو یہی ہے ہماری کہ جو حدیث احسان میں کہا گیا گویا کہ مطلب دیکھیں نا. یہ تو تعلیم دیا گیا ہے، یہ پاسبلٹی ہے تو کہا گیا ہے نا. قبر میں خاک جواب دیں گے اگر نہیں دیکھیں گے تو. دیکھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایک بار ایمان دل سے پڑھنا پڑے گا، یہاں سے بولنا پڑے گا، یہاں سے کی زبان یوز کرنی پڑے گی، جو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں فرمایا ہے. اس پہ اس الگ مقام آئے گا تو بات کریں گے. یہاں عہد نصرات ڈاکٹر صاحب لکھیں، جو ہم بولتے ہیں وہ الگ ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم نہیں بولتے، اور نہ ہی ہمیں قانون الہیہ اجازت دیتا ہے. عہد نون آگے ٹکراتی جا کے سواد کے ساتھ. ایک مقام پہ سواد ساکن ہے، دوسرے مقام پہ متحرک ہے. وہ غار سور کو جاتی ہے سواد. صراط جو میں تشبیہ دے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا اور قدم اٹھانا، اور یہاں ثانی اسنین یہاں جانا. مائیت کس کی تھی ڈاکٹر صاحب؟ مائیت کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کس کی مائیت میں تھے وہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ اس مائیت کو ہم کیسے سمجھ پاتے. میں تو اگلی بات پھر عرفانی زاویے کو اور آگے تھوڑا سا بڑھا کے، تو وہ ٹائم بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنا رہ گیا ہے. جی ٹائم تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات جاری رکھیں گے. آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پوائنٹ کو، میں نقطے کو مکمل کر لوں، کیونکہ اس سے پھر اگلے پوائنٹ پہ اگلے پروگرام میں چلے جائیں گے. جی جی کیونکہ عہد فرمائیں. نصرات جیسے لکھتے ہیں، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ الصراط میں الف لام کدھر گیا. عہد نا کے بعد الف کدھر گیا؟ الف الف لام میم پڑھنے والوں، ذالکل کتاب پڑھنے والوں، یہ الف الف لام گیا کدھر؟ اس میں آپ صرف یہ ہے کہ مائیت کس کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غار سور کے اندر، یعنی کس کے ساتھ تھے؟ رسول عوام اللہ کو صلی اللہ علیہ اس کا وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ وہ جو ہمارے الف ساتھ. الف لام ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ ہمارے ساتھ. ابھی پروگرام میں جو میں نے کتب کا حوالہ دیا بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ کا، اسماء الحسنہ کا، یہ ساری باتیں اگر جمع کریں تو الف الف لام جو نظر نہیں آتا، اور یہ الف لام میم ذالکل کتاب والا ہے. یہ جو قدم اٹھانا ہے صراط، تو وہ ہے سواد رے الف توئے. اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، عربی کے قاعدے سے میں حروف نہیں پڑھے، یعنی جو سمجھتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں. اب ہم جب عہد نہ کرتے لکھیں اپنے پاس، آپ جب لکھتے ہیں تو عہد نون سے سواد اور سواد سے صراط، عہد نصرات پڑھ کے ہم یہ پڑھتے ہیں. ہم لکھا ہوا ایسا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، مذاق نہیں ہے. زیر زبر حرف پیش سب اپنی جگہ موجود ہے. پڑھنے میں کون سا قاعدہ آیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. اس میں بہت سارے راز ہیں جو اللہ کریم چاہے گا تو ہم بھی کبھی بیان کر دیں گے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے معاملات سے بچاتا ہے، بہت سارے معاملات سے سٹیپ بائی سٹیپ گریجول ڈیولپمنٹ دیتا ہے. اور ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جو یہ انا کا لالا خلق عظیم ہے، اس کے وہ عرفانی زاویے جو ہے ہمارے، جو نفسیاتی زاویے، نفسی زاویے، نفسی اشکال، نفسی شرک، ہم غار اور کاف اور الکاف کے حوالے سے اس میں آگے اگر بڑھیں تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اینڈ میں عہد نصرات کی ابھی بات کی ہے. ابھی وہ قاعدے جس کے تحت ہم یہ بیان نہیں کرتے، لکھتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے، میں اس کی صرف سمپل سی مثال شارٹ کٹ اشارت دینا چاہوں گا. اگلے پروگراموں میں ہم کریں گے. ہمارے سامعین اور ناظرین کی دلچسپی برقرار ہے. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اس میں یا ہو قل هو اللہ احد، اس میں ہو واو کی ویلیو 6 ہے اور ہو کی ہا کی 5 ہے. ہو بولتے ہیں تو 6 کو یہ نگل جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ ثانی اسنین میں دیکھیں تو کوئی معدوم اپنے آپ کو تصور کر کے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی میں نہیں ہوں، وہ ہے.
جس کی خاطر ہم سفر کر رہے ہیں، جس کی خاطر ہم ہجرت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دینا. ہو کا عالم ہو، ایک محاورہ ہے ہو کا عالم ہونا کہ خاموشی ہونا. ہو کے عالم میں ہو جائے تو موجود ہے. یہ کیفیت تھی وہاں معانا کی. اور یہ مزے کی بات ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسران میں ہے. اچھا خے کا نقطہ باہر ہوتا ہے، جیم کا اندر ہوتا ہے. اب خسر میں نقصان ہی نقصان ہے، اور انسان کے لیے میں نون سے مناسبت سے کچھ باتیں اشارتاً کر رہا ہوں. واؤ کے اندر بھی ایکچولی اور ہا کے اندر بھی نون ہی کا راز ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں 29 اسٹیشن نون ہے، اور اس کا راز ان کا لا لا خلقن عظیم. محمدیت اس اللہ کے عظیم احسان کے نیچے ہے، اس احسان کے نیچے ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل پوچھ جا کے محمد رسول اللہ سے آخری ٹائم پہ. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم فرماتے ہیں، عمر پتہ ہے کون تھا؟ یہ جبرائیل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو سیکھنا چاہیے دین، سیکھنا چاہیے قرآن، سیکھنا چاہیے کرن اور ذوالقرنین کا راز، اور سیکھنا چاہیے ذوالنون کا راز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. جب یہ ہوتا ہے تو خے میں نقطہ بار ہے تو نقصان اور خسران کی بات ہو رہی ہے. اور عربک میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، مکہ مدینہ میں پلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جسر جسر جسر. جب جیم کی بات آ جائے تو حیات جاوید کچھ اور بات. ہم اقبال کے جاوید نامہ کی بات بھی انشاءاللہ کریں گے آگے. بات ڈاکٹر صاحب اللہ نے جو کی وہ بڑی عجیب ہے. والعصر ایک آیت ہے، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت ہے. اس میں 4 بنیادی شبد ہیں، لیکن جو اگلا حصہ ہے اس میں 4 بنیادی قوانین اللہ آپ سے، مجھ سے اور ہم سب سے مطالبہ کر رہا ہے، انسانیت کو مطالبہ کر رہا ہے، اور حضور اکرم کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہے. اور پوری قسم اٹھائیے ٹائم کی. اور اقبال فرماتے ہیں ٹائم از دا کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا مسلم نیشن. ملت اسلامیہ کے لیے وقت وہ سوال ہے جو ان کی زندگی اور موت کا تعین کرے گا خطبات کے اندر. اور کیا کہا ہے زندگی اور موت کیسے ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر جیم والے راز کو پا جائیں، اگر غار کے اندر چلے جائیں، نقطہ غار کے اندر پہنچ جائے اور محمدیت کے اندر چلے جائیں تو یہ نقطہ جیم بنے گا. اور اس پہ ہم قرآن کی باقی آیات کی مثالیں بعد میں دیں گے. اس وقت تو 4 ہی باتیں ہیں جو اللہ نے آیت نمبر 3 میں کی. جس طرح ابن عربی فرماتے ہیں ہو میں 6-5 میں مدغم ہو کے ہو 5 غالب آ گیا سب پہ. اسی طرح اصحاب کہف میں کہا 7 وہ تھے اصحاب کہف. بڑھاتے بڑھاتے تعداد یہودیوں کو بھی سسپینس دیا نا. یہودی کیا ہے دیکھو نا آیت آ گئی ہے کہ 4 سنٹ 5واں کتا، اس کو تو نہیں پتا، اس کو تو نہیں پتا. 5 اور 6واں کتا یہ پہنچی انہوں نے کہا اس کو تو نہیں پتا. اللہ کہتا 7 تو وہ تھے، 8واں کتا اور اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہودیوں کو وہاں پہ آ کے دھچکا لگا کہ اصل راز کاف کا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا. انہیں تو پتہ تب چلے یہ غار سور میں پہنچتے، انہیں پتہ تب چلے جبل نور کے اندر پہنچے، یہ انہیں پتہ تب چلے کوہ فاران کے اوپر پہنچے، انہیں پتہ تب چلے جب غار ہرا کی تنہائیوں میں اندر چلے جائیں. یہ نقطہ اندر ہو تو ایک نقطے میں بات ختم ہو جاتی ہے، وہ جیم کا ہے. اللہ نے کیا کہا وَإِلَّا الَّذِينَ بڑا مزے کا انداز. ان الانسان نون کی بات ہو رہی، ان الانسان انسان نفس نفوس کی بات ہو رہی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ایک بات، وعاملوا الصالحات 2 باتیں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. ڈاکٹر صاحب ان 4 باتوں کو 3 آیتوں کے اندر تیسری میں ہی 4 کو رکھ دیا، اور 5 کو رکھ دیا محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کے 30 سالوں کے اندر. اور موسیٰ کو بلایا 30 راتوں کے لیے 10 بڑھا دی، چلا کروایا. اب چلے کا لفظ روحانیت میں بھی مستعمل ہے، تبلیغ میں بھی مستعمل ہے. جو اللہ کی راہ میں نکلے، تنہائی میں جائے، غار میں جائے، اپنی ذات. تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
मौलाना अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह को कहा कुएं में बैठ, इस बाउली में बैठ जा, यहाँ यहाँ, और जब तुम्हें एक कप चाय का मिलेगा सिर्फ। यूनुस एमरे ड्रामा है, उसमें भी ऐसा ही होता है। यूनुस एमरे में भी तब तक एमरे ऐसा ही करता है। वहां खत्म होने लगा 39वीं 40वीं के जो एपिसोड है, एक बंदा आता है जो शायरी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की, यूनुस एमरे की, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आते हैं स्पेनिश बंदे को, वो दरवेश सफर करता है और पहुंचता है, और वो एनाटोलियन खत्ते में पहुंचता है। उस जमाने में उस्मान गाजी ने अभी मुहिम्मात शुरू की थी, फंसा हुआ था जिस तरह आज पाकिस्तान फंसा हुआ है, और उससे पहले अर्तुगरुल गाजी अपना काम कर रहे थे जिस तरह आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो अल्लाह करेगा उन उस्मानों के सदके, उन अर्तुगरुलों के सदके, उन तब तक एमरों के सदके, उस यूनुस एमरे के सदके, और उस दौर के तमाम शेख मोहिउद्दीन के सदके। और ये महीना मोहिउद्दीन, ये महीना मोहिउद्दीन, यानी इब्न अरबी के जो रूहानी वालिद हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गुनियतुत तालिबीन, गुनियत तालिबीन, मिनहाजुल आबिदीन गजाली वाली, और गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली रहमतुल्लाह, कशफुल महजूब सैयद हजवेर वाली, और महर मुनीर सैयद महर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वाली। सारे बुजुर्गान दीन को मिला लें तो नतीजा एक ही निकलता है, हमें कहना पड़ेगा अल फातिहा। और इस वक्त मेरे सामने बहुत सारी आयात मैंने निकात लिखे हुए हैं, वो अभी टाइम मुझे नहीं लगता मुनासिब है, मैं मुख्तसर ये करता हूँ। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब क्या क्या बातें वरना करें। हाँ, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, मैं इशारा दे रहा हूँ। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, और दूसरी जगह वक़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना, वक़ाल रब्बना, यहाँ कोई गायब नहीं होता अर्फ, लेकिन उधर गायब हो रहा है, वक़ाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते। देखिए जी, सबसे बड़ी सूरत, सबसे अहम सूरत जहां हु की बात शेख कर रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद। डॉक्टर साहब इस तरह पढ़ते हैं कि नहीं नून के साथ? जी जी। नून आ गया नीचे, मैं इसकी मिसाल, अब बहुत सारी आयात है उनमें नून नीचे इस्तेमाल हुआ है और अलिफ नून में बदल गया, और ये कुरान में मुकामात मौजूद हैं। मैं सिर्फ आज इशारा ये देता हूं कि मैं इन पॉइंट्स पे क्यों आ रहा हूं। जैसे वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, वल्लाहु ज़ुल ज़ु फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह अपनी जब बात करता है वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, तो ज़ुल फ़ज़लिल में ज़ाल के बाद वाव अलिफ गायब। जब अल्लाह कहता है वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिल मोमिनीन, वहां पे अलिफ लाम अलिफ गायब। लेकिन हाँ काला रब्बना बंदा कह रहा है, वहां पढ़ा जा रहा है सब। बहुत सारी जगहों पे जाके अलिफ नून के अंदर कैसे आ जाता है, और ये आ, अब मैं इस पे स्किप करते हुए आज के प्रोग्राम के वक्त के मद्देनजर मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, ये नून और अलिफ के नुक्ते में क्यों लेके आया हूं, इसकी वजह बुनियादी क्या है। तमाम दुनिया के माहिरीन नफ्सियात वो ये कहते हैं कि इंसान को बुनियादी तौर पर चंद खौफ होते हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पे डॉक्टर साहब गुजर गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं वो है हमारे साथ, तेरे साथ मैं नहीं हमारे साथ वो है, ला तखफ इन्नल्लाह माना। यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि गुर्बत का खौफ बंदे को खा जाता है, इंसानियत को। माहिरीन ने नफ्सियात, मैंने जो एक लिस्ट छोटी सी बनाई उसमें वो कहता है जी मेरी आजादी सलब हो रही है, हकीकी आजादी चाहिए हमें। वो कहता है मैं तन्हाइयों का शिकार हो गया हूँ, मैं पंजाबी स्टाइल में, तन्हा हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं मारा गया, ये हो गया वो हो गया, वो मुझ पे गलत ये इल्जाम लगा रहे, तनकीद हो रही है, तनकीद।
ناکامی کی طرف نہ ہم فیلئر نہ مل جائے، یہ خوف ہوتا ہے انسانوں کو، میں ناکام نہ ہو جاؤں، مجھ پہ تنقید نہ ہو جائے، مجھے جھٹلایا نہ جائے۔ وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، غربت سے بھی گزر گیا، آزادی سے بھی گزر گیا، تنہائیوں سے بھی گزر گیا، ناکامیوں سے بھی گزر گیا، اور تمام تر مسترد کیے جانے کے خوف سے بھی میں گزر کر گیا، تو ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز سے نہیں گزرتا، مجھے دنیا بھلا دے گی مرنے کے بعد۔ یہ کچھ لوگوں کو پھر آتا ہے لیڈرشپ میں، ہمیں بعد میں، لیکن اس سے بھی بڑا کیا ہے آپ کو اور مجھے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اور اللہ کیا کہتا ہے، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اب یہ پوائنٹ وہ ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ کہتے ہیں میری تعریف ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے نا وہ ملنی چاہیے سند، ایوارڈ، ریوارڈ، صدارتی تمغہ، کچھ بھی نہیں ملا۔ میں اپنے ماموں صادق جو عابد بھائی اللہ تعالیٰ حادثے میں شہید ہو گئے، میں کراچی گیا، اور یہ نون اور الف کا نقطہ جو میں کہتا ہوں کہ محمدیت کا ظہور، تو یہ نقطہ وہاں اس بار سمجھ آیا۔ پچھلی بار گیا تھا، پروفیسر آصف اقبال صاحب ساتھ تھے، تو 29 اسٹیشن والی بات آئی تھی کہ جب یہ تکمیل ہوتی ہے تو کتاب پوری کی پوری پھر آپ کو دے دی جاتی ہے، بعد والی صورتیں آ جاتی ہیں اور والناس تک بات پہنچتی ہے، لیکن ہم سے والناس تک پہنچے ناس ہی کے لیے والحمد سکھایا گیا، الحمد۔ اور ہم اہدنا الصراط المستقیم کی جو بات کرتے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، شیخ اکبر نے جو پوائنٹ دیا ہے ہمیں، وہ اس سے پہلی آیت کا ہے، اہدنا سے پہلے کی بات ہے۔ یہ مانگنے سے پہلے وہ تقاضے کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ واو کو کہتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اس سے ادھر امر کا نون اوپر والا ہے اور نیچے والا سارے کا سارا عالم خلق کے لیے، یا ہدایت مانگو گے تو شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، امر اور خلق جدا ہے، حد فاصل یہ واو ہے، واو کے اندر الف ہے، الف سے ادھر بھی واو ہے اور ادھر بھی واو جو لکھا جاتا ہے، یہ الف منفصل اللہ کا ہے، اور یہی جب نون میں پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ میں نیکسٹ کسی پروگرام میں مختصر سی بات کریں گے۔ یہاں جو ہے بات کرتا ہوں کہ کچھ صوفیاء ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اہل ملامت ہوتے ہیں۔ وہ اہل ملامت کون سے ہوتے ہیں؟ شرعی جواز کے تحت ملامت کو اختیار کرتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، لومۃ لائم کی بات جہاں ہوتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ملامتوں سے، جب اللہ کے کام کے لیے نکلو گے، جب تبلیغ کے لیے نکلو گے، بچوں سے اوباش غنڈے پتھراؤ کروائیں گے آپ پہ، آپ کو اذیت دی جائے گی، آپ کو تکلیف دی جائے گی، لیکن آپ نے صراط مستقیم کے لیے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں گھبرانا؟ اگر ہمیں کہنے والا مل جائے مرشد جو کہے لا تخف ان اللہ معنا، اس کیفیت احسان و عرفان میں ہمیں داخل کر دے۔ ڈاکٹر صاحب شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کوئی فرق نہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کیو ایک ڈائمنشن ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم کیو کی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں، ابھی ہم غار سور کی ڈائمنشن میں ان ہو جائیں، ابھی ہم غار ہرا کی ڈائمنشن میں ان ہو جائیں، تو ڈاکٹر صاحب واللہ یہ احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر نہ جائیں، اور مر کیوں نہ جائیں؟ ہم مریں گے تو رب کو ملیں گے نا، وصال ہوگا۔ بابا شاہ عبداللطیف بٹائی کہتے کچا گھڑا ٹوٹے گا دریا میں، یہ مٹی ملے گی تو مٹی جہاں سے اٹھائی تھی وہاں کو جائے گی، تو روح ادھر جائے گی نا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہ مر نہ جائیں، تنہا نہ ہو جائیں، غریب نہ ہو جائیں، میں بھی کہتا ہوں بھوکا مر جاؤں گا، میری بیوی بھی کہتی ہے، بچے بھی کہتے ہیں، ہمارا سٹیٹس متاثر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے قبر میں جانا ہے، ایک شام لکھی ہوئی ہے، وہ باہر نہیں گزار سکتے، جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو میں نے کہا ڈائمنشن بدل جائے گی، ڈائمنشن ہی تو بدلے گی، نتھنگ ہے۔ ثابت بھائی چلے گئے، ڈائمنشن بدل گئی ہے۔ میری عمر کا مجھ سے 2 مہینے چھوٹا، 71 میں مئی سے پہلے کا، وہ ایک ہٹ ہوئی اور چلا گیا۔ وہ کیا کہتا تھا آخری دن، سارے دوست کہتے ہیں، میرے ساتھ اس کی باتیں تھی، خواجہ محمد یوسفی کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے ایک پروگرام میں، مرشد بحثیت ماہر نفسیات والے میں، خواجہ محمد یوسفی صاحب عابد اور میرا، ہمارا کوئی مذاکرہ مجلسیں ہوتی نہیں، وہ انشاءاللہ ان فیوچر اللہ کو منظور ہوا کسی مقام پر تو ضرور تذکرہ کریں گے۔ ایک ڈائمنشن میں ڈاکٹر صاحب آپ نے، میں نے ذائقہ نفس جو موت کا ہے وہ لذت وہ چکھنی ہے، ضرور چکھنی ہے، ہم نے اس ڈائمنشن میں ان ہونا ہے، ہمارے نفس نے مزکیوں کے ادھر جانا ہے، اور اللہ نے کہنا ہے، اللہ کرے کہ
ہمارے ساتھ ایسا ہو، ہم رضی اللہ عنہ والے کیٹیگری میں اللہ ہمیں رضا میں لے لے، اور وہ مقام نصیب ہو جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہمیں وہ صدا آ جائے، لیکن ہمیں ڈائمینشن بدلنی ہے۔ ہم وہاں زیادہ بہتر دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انک لعلی خلق عظیم میں جو مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر کے، اور صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مردے جو گڑھے میں کفار پھینکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا نا کیا پتہ چل گیا حقیقت کا، حقیقت اس وجود ربانی کی جس کا تم انکار کرتے تھے، جن بتوں کے لیے تم مرے ہو، کیا وہ تمہیں بچا سکے؟ کیا تمہیں رب کا پتہ نہیں چلا ابھی آگ کا؟ تو اصحاب نے پوچھا، حضور نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، یعنی فزیکل اور ہمارا کنیکشن نہیں ہے۔ لیکن جب غزالی رحمت اللہ علیہ کے عرفانی کوئی مکتب میں داخل ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرے تو وہ جان سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء کا فیض ربانی جاری ہے، مجدد الفسانی بھی تو ہوئے ہیں، فیض امام ربانی کہتے ہوئے، تو جب ربانی فیض ہو تو ممکن ہے کہ ہم وہ سارے ڈائمینشنز کو پا لیں۔ موتو قبل ان تم موتو، مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا، لوگ مر جایا کرتے ہیں، وہاں لاب سے ٹھیک ہو رہے، لاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو موتو قبل ان تم موتو وہ اس کیفیت سے گزر گئے۔ جب لوگ جمع ہیں اور انہوں نے گردنیں اڑا دینی ہے، مشہور تو یہی تھا نا مکہ میں، وہ لاڈ پیار کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ کوئی پنجاب پولیس تو تھے نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ اس پوائنٹ پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا، اللہ ہمیں وہ ڈائمینشن عطا کرے جس میں مر کے جانا ہے، تاکہ ہمیں الف سے نون تک سب سمجھ میں آ جائے، اللہ اور نفس یہ مطمئن ہو جائے، میم میں بدل جائے، اور عہد نا ہم جب کہتے ہیں اور الف کے نیچے نون آتی ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم کے جو یہ انا کا لالا خلق نظیم، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا عمل کی توفیق دے۔ آپ اس کو کلوزنگ میں لے آئیں ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی آپ نے، اور جو حرف نون ہے اس کے باطنی اسرار و رموز، کہف اور غار کا جو فرق ہے، اور پھر اس کے بعد جو حرف میم ہے اس کو بھی مختصر بیان کیا گیا، تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے جاری رکھیں گے، تو اگلے اس کو ڈاکٹر پروگرام صاحب تک۔ آپ عرفان کا نون کہہ سکتے ہیں، جی بے شک، ہم جو عرفان بات کا کر نام، رہے ہیں یہ عرفان کا نون ہے، ابھی واہ، را کی تو بات ہی نہیں ہوئی، فا کی اور نون، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فا اور نون کو جو ملانے کی بات کی وہ بعد میں ہوگی، ابھی تو صرف نون پہ ہیں، جی فے نون سے فان، اس پہ بات بعد میں شاہ ولی اللہ رحمۃ انشاءاللہ، اللہ علیہ ان کا تو میں مسودہ اپنے پاس رکھوں گا اور آپ سے شیئر جی کروں گا اس ٹھیک، پروگرام میں انشاءاللہ جب اگلے بھی منظور پروگرام ہو۔ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم جزاک اللہ، ورحمۃ اللہ صبر کے لیے وبرکاتہ۔ شکریہ، اتنا صبر کیا آپ نے، سب کو دوستوں کا جزاک اللہ۔